الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه، أو كما قال عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے سارے حضرات. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام. میں توانو چپ کرن دا نہیں، میں اس بندے نہ گل کرنی سی. توانو تے کیسے درود شریف پڑھو؟ تسی پڑھو درود شریف. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا نعمت اللہ. ایک جھٹکی جی مثال ہے. آندے نے جدے نال بندے نو پیار ہوئے نا، محبت ہوئے، عقیدت ہوئے، پریت ہوئے، پریم جس بندے نال ہو جائے، جدے نال بندے نو عشق ہو جائے، بندہ او دا ذکر کر دیا نہ تھکدا ہے تے نہ اکدا ہے. یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تسی بھی گل سنی ہے کہ نہیں؟ تے اے دسو بھئی کیا سرکار نال عشق ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ تو میں کیا درود شریف پڑھو؟ تساں اکیاں تھکیں ایک ایک باری مساں پڑھیا ہے. اے نہیں ذرا عقیدت نال درود شریف 2-4 مرتبہ پڑھو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا نعمت. چار سو چرچا تیرا ہے، چار سو چرچا تیرا ہے، اے حسین ابن علی. چار سو چرچا تیرا ہے، حسین ابن علی. باقی شعر میں پڑھاں گا. اے ابن علی تسی آکھنے چار سو چرچا تیرا ہے، اے
حسین علی چار سو چرچا تیرا ہے اے حسین علی کل زمانے کی صدا ہے کل زمانے کی صدا ہے اے حسین ابن علی کل زمانے کی صدا ہے اے حسین بولیے مل کے ذرا آنکھو کل زمانے کی صدا ہے اے گود میں نانے کی کھیلیں مصطفیٰ چومے یہ لب گود میں نانے کی کھیلیں مصطفیٰ چومے یہ لب کیا حسین بچپن تیرا ہے اے حسین ابن علی کیا حسین بچپن تیرا ہے کیا حسین بچپن آج تے بلکل گم سمو کیا حسین بچپن تیرا ہے اے حسین زخم کھا کر بھی زباں پر زخم کھا کر بھی زباں پر لا الہ جاری رہا زخم کھا کر بھی زباں پر لا الہ جاری رہا صبر کی ایک انتہا ہے اے حسین ابن علی صبر کی ایک انتہا ہے اے حسین دل میرا یہ چاہتا ہے اس سجدے کو سجدہ کروں دل میرا یہ چاہتا ہے اس سجدے کو سجدہ کروں جو کیا ہے تو نے سجدہ اے حسین ابن علی جو کیا ہے تو نے سجدہ اے حسین زندہ زندہ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثناء تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرا دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو میں تھوڑے سامنے
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک فرمان پڑھنے دی سعادت حاصل کیتی ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور تھانوں مینوں سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے اتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے. میں ویسے گزارش کرانگا سارے دوست ایک تے یا دو زانو ہو کے بہو یا چار زانو ہو کے بہو اتا یا آتے یا چوکڑیاں مار کے اور دو چار مرتبہ سارے او گنبد خضرہ شریف نظر آ رہے ہیں ادھر ویخ کے نہ تے دو چار مرتبہ درود شریف پڑھو. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ. ہون ایک باری محبت نہ سبحان اللہ کہو ذرا پھر محبت نہ بولیے ذرا ایک باری سبحان اللہ. حضرات گرامی میں جناب دے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک ارشاد گرامی پڑھنے دی سعادت حاصل کی تھی. اے حدیث مبارکہ حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی کتاب الجامع الصغیر دے اندر اس نو صفحہ نمبر 29 تے درج فرمایا. حضرت علامہ امام عبد الرؤوف مناوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اسے روایت نو فیض القدیر شرح الجامع الصغیر دے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 373 تے اس نو نقل فرمایا. اور کنز الامال اندر علامہ ہندی علیہ الرحمہ آپ نے بھی اس روایت میں لکھا. دیگر کتب احادیث اور تواریخ آقا کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی موجود ہے. اس حدیث پاک دے راویوں نے جنہوں کوئی مائی دا لال ضعیف نہیں کہہ سکتا. اس حدیث پاک دے راوی نے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے الفاظ نے ان علیین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے نے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاث خصال. آپ نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں اپنیاں اولادانوں 3 خصلتاں سکھاؤ. ادبو اولادکم علی ثلاث خصال. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں اپنیاں اولادانوں اپنے بال بچیاں اپنے تیاں پترانوں اپنے گھر والیاں 3 چیزاں سکھاؤ. آقا کیڑیاں چیزاں نے جڑیاں سی اپنیاں اولاداں نو سکھائیے. سنو مصطفیٰ کریم دا ارشاد گرامی حضور علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا کہ اپنیاں اولاداں نو بچہ جمعے تے شروع ہوندیاں ساروں نو کمپیوٹر سکھاؤ. اے نہیں فرمایا سرکار. اے نہیں فرمایا انہوں تسی بچہ جمدہ جائے پڑھنا لکھنا شروع کرے انہوں تسی یہ چیز فرمایا نہیں. فرمایا 3 چیزاں سکھاؤ. آقا کیڑیاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا سب تو پہلی چیز حب نبیکم. فرمایا اپنے نبی دی محبت سکھاؤ. اپنے نبی دی محبت سکھاؤ. آقا تے دوسری کیڑی چیز سکھائیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَحُبِّ أَهْلِ بَيْتِهِ. تے فرمایا دوسرے نمبر تے اپنیاں اولادانوں میری اہل بیت دی محبت سکھاؤ. میری اہل بیت دی بولیے تے صحیح یار. ویسے تسی واہ بھائی آج کو چھڑے ہو پتہ نہیں میرے خیال ہے. ویسے میں جدھروں آیا ادھروں تے بارش ہو رہی تھی تے ادھر گرمی ہی ہے تے گرمی تے بندے نو ٹھنڈیا نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا جا گرم ہی رہنا چاہیے. ذرا محبت نہ تھوڑا جا ثبوت دیو جاگنے دا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
تین چیزاں سکھاؤ. نمبر 1 اپنے نبی دی محبت سکھاؤ. نمبر 2 سرکار نے فرمایا میری اہل بیت دی محبت سکھاؤ. آقا تیسری چیز کیڑی سکھائیے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، فرمایا تیسرے نمبر سے قرآن دی تلاوت کرنا سکھایا کرو. قرآن دی تلاوت سکھاؤ. آپ نے فرمایا فَإِنَّ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ. فرمایا جیڑا بندہ قرآن دی تلاوت کرنے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن یاد کرنے والا ہے، حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ انہوں سایہ اپنا عطا کرے گا جدن کسے چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا. فرمایا اے بندہ کتھی ہوئے گا؟ فرمایا ما انبیائہی و اصفیائہی. فرمایا اے بندہ، فرمایا قرآن نو پڑھنے والا، میری اہل بیت نہ محبت کرنے والا، میرے نال محبت کرنے والا، فرمایا کنہ دے نال ہوئے گا؟ فرمایا ما انبیائہی و اصفیائہی. فرمایا اے بندہ نبیاں دے نال بھی ہوئے گا تے اونا بندیاں نال ہوئے گا جنہاں نو اللہ نے اپنے بندیاں وچوں چنیا ہویا ہے. اللہ نے جنہ بندیاں نو اپنے بندیاں وچوں چنیا ہویا ہے. تو گرامی قدر حضرات، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاداں نو تین چیزاں سکھاؤ. کی فرمایا؟ سارے بولیے ذرا، کی فرمایا؟ تین چیزاں سکھاؤ. اچھا دیکھو نا، فضائل تے بیان کیتے جاندے نے، سکھائے کیویں جاندے؟ فضائل بیان کیتے جاندے نے. بھئی حضرت امام حسن دی اے شان ہے، امام حسین دی اے شان ہے، حضرت فاطمہ تو زہرا دی اے شان ہے، فلان دی، تھوڑا جا والیوم ذرا کھول دیو جناب مہربانی، فلان دی اے شان ہے، فلان دی اے شان ہے. دسیا تے جاندا ہے، سکھایا کیویں جاندا ہے؟ سکھایا کس طریقے نال جاندا ہے؟ اگر اس چیز نو ویکھنا ہے کہ سکھایا کیویں جاندا ہے، سکھایا انج جاندا ہے بندہ پریکٹیکل کر کے دسے، پریکٹیکل کر کے بخائے کہ انج. وہ صحابہ اکرام نے پریکٹیکل کر کے دسے ہے کہ انج حضور نال پیار کیتا جائے گا اور انج حضور دی آل دے نال پیار کیتا جائے گا. سبحان اللہ کہہ سکتے ہو تو کہو ایک باری ذرا پیار دے نال. کہ انج ادب سکھایا جائے گا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نے ادب کر کے سکھایا، دسیا، محبت کر کے دسیے کہ کیویں حضور دی آل نال پیار کیتا جائے گا. سیر و اعلام النبلاء دی اندر امام ذہبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھیا، فرماندے نے ایک دن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے کے آئے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرما سن. جدو امام حسین نو آندیاں ویکھیا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ جلدی نال اٹھ کے حضرت امام حسین دے قریب گئے تے جا کے ویکھدے کی نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے قدماں دے اوتے مٹی پئی ہے، گرد و غبارے. حضرت ابو ہریرہ جلدی نال چل دیاں امام حسین دے قریب ہوئے تے جلدی دے نال اپنے کمہید دا پلو پھڑ کے امام حسین دے پیرا تو مٹی نو صاف کرنا شروع کیتا. او بھی ہن نواسہ رسول سن. جدو انہاں نے حضرت ابو ہریرہ دا ای انداز ویکھیا، جلدی نال اپنے پیر پیچھے کھچے تے بول کے کہندے نے اے ابو ہریرہ اے کی پہ کر دیو؟ ابو ہریرہ بولے کہن لگے اے نبی پاک دے نواسے امام حسین، جناب گلے وے جیڑیاں تہاڈیاں شاناں میں جاننا وا، تہاڈا مقام جیڑا اللہ دے نبی نے بیان کیتا ہے او جو میں جاننا وا، اگر انہاں لوکاں نو پتہ لگ جائے اے تے تھانوں موڈیاں تو ہی تھلے نہ اترن دین، اے تھانوں اپنے کندیاں تو. مہربانی تھوڑا جا ٹل بہت زیادہ لگتا ہے پہ گھنٹے دے وچ تے میرا نہون ہو جائے گا.
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کی تسی جان دیو میرے بارے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرمان لگے اے نواسہ رسول امام حسین جناب میں تے تہاڈے پیراں نو صاف پیا کرنا وا اور رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے اگر انہاں لوکاں نو تہاڈی عظمت تے شان دا پتہ لگ جائے اے تہانوں اپنے موڈیاں تو تھلے نہ اترن دین. گویا حضرت ابو ہریرہ بول کے آندے نے حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں کریم اتنا حساب کوئی نہیں. حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں کریم اتنا حساب کوئی نہیں. تو گھر دا گھر بھی لٹا چھوڑے نے تو گھر دا گھر بھی لٹا چھوڑے نے تیرے ورگا نواب کوئی نہیں. تو گھر دا گھر بھی لٹا چھوڑے نے تو گھر دا گھر بھی لٹا چھوڑے نے تیرے ورگا نواب کوئی نہیں. زندہ یا حضور علیہ السلام دے صحابہ نے پریکٹیکل کر کے دسیا بھائی اینج کرنا جے حضور دی آل نال پیار. حضرت امام حسن مجتبیٰ تشریف لے آئے نا تو حضرت ابو ہریرہ کی کہنے آندے نے اے نبی دے نواسے ذرا اپنے پیٹ تو کمیز تے چکو. ہائے ہائے ذرا اپنے پیٹ تو کمیز اٹھاؤ. کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہنے نے اے نواسہ رسول اے شہزادہ رسول جناب اپنے پیٹ تو کمیز چکو. فرمایا کیوں چکاں کس واسطے؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے نے اے امام حسن گل لے وے میرا دل کرد ہے میں توانو پیٹ تو اس جگہ تو بوسا دینا چاہنا جس جگہ دے اللہ دے نبی بوسے دے دے رہے. اللہ اے وے حضور دی آل نال محبت کرنے دا طریقہ. حضور علیہ السلام دے گھر والے نا محبت کیتی جاندی ہے. اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ دے صحابہ نے کر کے دسی. اور سنو جیڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابہ حضور دی آل نال محبت کرے گا انہوں ملے گا کی انہوں ملے گا کی. ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمانا. اے حدیث مبارکہ مجمع الزوائد دے اندر امام حیثمی رحمت اللہ علیہ آپ نے جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 184 تے سنو نقل فرمایا. تبرانی کبیر دے اندر امام تبرانی نے جلد 2 صفحہ نمبر 595 تے الموجم الاوس دے اندر جلد 5 صفحہ نمبر 666 تے اس روایت نو نقل کیتا. بڑی لمبی حدیث ہے عربی دے اندر. اگر تسی اجازت دیو تے پڑھا ساری حدیث نہیں جی میں تسی سبحان اللہ کی ہے میرا خیال ہے کوئی ادھی کو ترجمہ کر لینا تے باقی پھر صحیح کدی زندگی رہی تے سبحان اللہ کہہ سکتے ہو تو بولو در ایک باری سبحان اللہ. لو جی ڈاکٹر صاحب توجہ نال سماعت کرنا. حدیث مبارکہ اے او سونے تے سچے الفاظ نے جڑے تواڈے تے میرے کریم آقا علیہ السلام دی زبان مقدس وچوں ادا ہوئے. ان ابن عباس قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة العصر فلما كان في الرابعة اقبل الحسن والحسین حتی رکب على ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلما سلم ودعهما بین یدیہ واقبل الحسن فحمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن
الحسن على عاتقه الأيمن والحسين على عاتقه الأيسر ثم قال أيها الناس ألا أخبركم بخير الناس جدا وجدا ألا أخبركم بخير الناس أمن وأما ألا أخبركم بخير الناس خالا وخالا ألا أخبركم بخير الناس أبا وأما هما الحسن والحسين جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجدتهما خديجة بنت خويلد وأمهما فاطمة بنت رسول الله وأبوهما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأمهما جعفر بن أبي طالب وأمتهما أم هانئ بنت أبي طالب وخالهما القاسم ابن رسول الله وخالاتهما زينب ورقية وأم كلثوم بنات رسول الله جدهما في الجنة وأبوهما في الجنة وأمهما في الجنة وأمهما في الجنة وأمتهما في الجنة وخالاتهما في الجنة وهما في الجنة ومن أحبهما في الجنة أو كما قال عليه السلام. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماندے نے ایک دن نبیوں دے امام نے عصر دی نماز پڑھانی شروع فرمائی ہے. فرماندے نے صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ العصر نبی کریم علیہ السلام عصر دی نماز پڑھا رہے نے. فلما کانا پھر رابعت جدو میرے کریم آقا چوتھی رکعت پڑھا رہے سن. چوتھی رکعت جب میرے نبی بیٹھے ہوئے نے اقبل الحسن والحسین حتی راکبا علی ظہر رسول اللہ. فرماندے نے سرکار اتحیات تے بیٹھے ہوئے سن. حضرت امام حسن تے امام حسین تشریف لے آئے نے. بچپن دا زمانہ ہے امام حسن تے امام حسین دا. حضور دی بارگاہ وچ آئے میرے نبی نماز پڑھا رہے نے. پیچھے صحابہ صفاں بنا کے نماز پڑھ دے پہنے. حضور دے پیچھے صحابہ بیٹھے ہوئے نے. میرے آقا بھی اتحیات دے صحابہ بھی اتحیات دے. فرماندے نے اقبل الحسن والحسین حتیٰ کہ امام حسن تے امام حسین آ گئے. آگے انہوں نے کیتا کیے. فرماندے نے حتیٰ راکبہ اللہ ظہر رسول اللہ. دوویں نواسی آئے نے مصطفیٰ دی پشت نال چمٹ گئے نے. حضور دی پشت مبارک نال چمٹے نے. جدو دوویں نواسی آئے فرماندے نے فلما سلم جدو میرے نبی نے سلام پھیریا السلام علیکم ورحمت اللہ. السلام علیکم ورحمت اللہ. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو سلام پھیریا فرمانے نے جدو سرکار نے سلام پھیریا وَدَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَقْبَلَ الْحَسَنُ فَحَمِلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمانے نے یہ دوویں سرکار دے کول ایتھے سن. میرے کریم نبی نے انج کر کے پھڑیا امام حسن نو پڑھ کے میرے نبی نے اپنے پٹ تے بٹھایا تے جلدی نال امام حسن پھر اٹھے. اٹھ کے کیتا کی الحسن علی عاتقہ الایمن. امام حسن جلدی نال سرکار دی گود چو اٹھے نے. اٹھ کے میرے نبی دے ایس کندھے تے سواری فرما لئیے. حضرت امام حسن نے آپ دے ایس کندھے تے سواری فرمائی. والحسین علی عاتقہ الایسر. امام حسین نے مصطفیٰ کریم دے ایس کندھے
کندھے تے سواری فرمائی کیسا عجیب تے سہانا ویلا آئے گا میرے نبی تشریف فرمانے اس کندھے تے امام حسن اس کندھے تے امام حسین کہ میرے نبی نے صحابہ والا اپنا چہرہ کیتا ثم قال ایھا الناس میرے نبی نے صحابہ والے کے فرمایا اے لوگو ایھا الناس اے لوگو الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا فرمایا میرے غلاموں کیا تھانوں میں لوکاں وچوں اس بندے دے بارے وچ نہ دساں جڑا نانی دے لحاظ نال وی آلہ ہے نانے دے لحاظ نال وی جڑا نانی تے نانے دے لحاظ نال لوکاں وچوں بہتر ہے کیا میں تھانوں او دے بارے وچ نہ دساں پھر فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس امن و اما فرمایا اے میرے غلاموں کیا تھانوں میں لوکاں دے وچوں اس بندے دے بارے وچ نہ دساں جڑا اپنی پھپھی تے اپنے چاچے دے لحاظ نال بہتر ہے الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالہ فرمایا کیا تھانوں میں جڑا بندہ اپنی خالہ تے اپنے ماموਆਂ دی وجہ تو بہتر ہے کیا او دے بارے تھانوں خبر نہ دیاں اللہ اخبرکم بخیر الناس ابن و امہ فرمایا جڑا اپنے باپ تے اپنی ماں دی وجہ تو لوکاں وچوں بہتر ہے او دے بارے وچ نہ دساں اینی گل فرما کے سرکار نے خود ہی اشارہ کر کے فرمایا ہما فرمایا جڑا انہاں ساریاں نسبتاں نالوں بہتر ہے جڑا انہاں ساریاں نسبتاں والا ہے فرمایا او کوئی ہور نہیں ہما الحسن والحسین فرمایا ایک آ میرے ایس موڑے تے حسن بیٹھا ہے دوجا حسین بیٹھا ہویا فرمایا اے حسن اے حسین ہن اگے جملے سننا میرے کریم نبی نے فرمایا جدہما رسول اللہ فرمایا میرے غلاموں انہاں دعا دا نانا او دا نام محمد مصطفیٰ ہے اللہ دے رسول نے وجدتہما خدیجہ تو بنت خویلد فرمایا انہاں دی نانی خدیجہ بنت خویلد وَأُمُّهُمَا فاطمہ تو بنت رسول اللہ فرمایا انہاں دی ماں دا نام فاطمہ بنت رسول ہے سبحان اللہ کہنا چاہیے دا محنت کی تھی یار عربی میرے شیرہ تے کان نہ تریا کرو کدی کدی تھوڑی تھوڑی عربی الوی خیال کریا کرو اے چنگا ہوندا ہے نالے میں اگے بھی کہنا ہونا اے ممبر رسول ہے اتنے بے آگے جگتا نہیں مارنیاں چاہیے مولویاں ہاں جگتا تو پرہیز کرنا چاہیے کسے بھی جگت نہیں مارنی چاہیے پھر ممبر رسول اتنے یا رب دا قرآن ہونا چاہیے یا مصطفیٰ دا فرمان ہونا چاہیے انہاں نال ملدا جلدا جڑا ہے دعا چیزاں نو سامنے رکھ کے اگر کوئی شعر ہوئے تو بھی بیان کر لینا چاہیے لیکن قرآن اور حدیث وال خصوصی توجہ دیا کرو ایک باری محبت نہ بولو سبحان اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا انہاں دعا دی ماں دا نام فاطمہ بنت رسول ہے وَأَبُوهُمَا فرمایا انہاں دعا دا باپ علی بن ابی طالب فرمایا انہاں دعا دا باپ او دا نام علی بن ابو طالب وَأَمُّهُمَا فرمایا انہاں دا چاچا انہاں دے چاچے دا نام ہے جعفر بن ابی طالب فرمایا انہاں دے چاچے دا نام جعفر تیار ہے وَأَمَّتُهُمَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فرمایا انہاں دعا دی پھپھی دا نام حضرت ہانی ہے ہانی ہے فرمایا وَخَالُهُمَا الْقَاسِمُ ابن رسول اللہ فرمایا انہاں دعا دے مامو دا نام قاسم ہے جڑے کہ اللہ دے رسول دے لخت جگر نے وَخَالَاتُهُمَا زینب وَرُقَیَّةُ وَأُمُّ کلثوم بنات رسول اللہ فرمایا لوگو انہاں دعا دیاں خالہ انہاں دا نام ایک دا نام زینب ہے ایک دا نام رقیہ ہے ایک دا نام ام کلثوم ہے جڑیاں اللہ دے رسول دیاں لخت جگرانے ان اگے مدے والے جملے جے میرے نبی نے ایک گلنا کر کے فرمایا سن
سن لوگو جدہما فی الجنہ فرمایا جدہما فی الجنہ فرمایا اینا دعا دے نانی تے نانا بھی جنت چ ہونگے و ابوہما فی الجنہ فرمایا اینا دعا دا باپ بھی جنت چ جائے گا و امہما فی الجنہ فرمایا اینا دعا دی ماں بھی جنت چ جائے گی و امہما فی الجنہ اینا دعا دا چاچا بھی جنت چ جائے گا و امتہما فی الجنہ اینا دعا دی پھپھی بھی جنت چ جائے گی و خالاتہما فی الجنہ اینا دعا دیاں خالہ بھی جنت چ جان گیاں و ہما فی الجنہ او لوگو اے دوبے بھی جنت چ جان گے و من احبہما فی الجنہ تے فرمایا اے بھی یاد رکھ لینا جیڑا جیڑا اینا نال پیار کرے گا او بھی جنت وچ چلا جائے گا فرمایا جڑا اینا دعا نال محبت کرے گا سرکار نے فرمایا وہ بھی جنت ہی جائے گا کی فرمایا وہ بھی جنت ہی جائے گا ان سننا محبت کے کی تھی صحیح بخاری شریف اس تو بھی ہو لیا کو مت کسی بندے دا بلڈ پریشر نہ لو ہو جائے صحیح بخاری شریف صفحہ نمبر 595 سعودیہ دی چھپی ہوئی اب متے کو آکھے یہ دی جلد کنی ہے اے دی جلد ایکو ہی ہے جڑی سعودیہ تو چھپی ہے وہ دیاں پاکستانی دو جلدہ نے سعودیہ والی ایکو جلد ہے صفحہ نمبر 595 مسند امام احمد ابن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91 مستدرک علی الصحیحین امام حاکم نیشابوری دی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 378 انہاں تینہ کتاباں اندر روایت موجود ہے امام احمد ابن حنبل نے جڑے الفاظ لکھے اور توجہ نہ سماعت کرنا فرماندے نے مسجد نبوی شریف سی نبی پاک علیہ السلام دے وصال با کمال تو بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کرائی نماز صدیق اکبر نے جماعت کرائی صحابہ اکرام نے سرکار ابو بکر صدیق دے پیچھے نماز پڑھی اونا نماز پڑھنے والیاں وچ ابو بکر صدیق دے پیچھے نماز پڑھنے والیاں وچ مولا علی بھی سن علی المرتضی شیر خدا بھی پیچھے سن امام احمد بن حنبل فرماندے نے جدو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام سیدنا صدیق اکبر نے جماعت کرائی ہے نماز پڑھانے تو بعد ابو بکر صدیق جدو مسجد چو باہر نکلے صحابہ بھی آپ دے نال باہر نکلے نے حضرت علی المرتضی بھی صدیق اکبر دے نال باہر جدو علی پاک ابو بکر صدیق دے نال باہر نکلے تے مدینے دی گلی دے اندر سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن دا زمانے گلی دے وچ کھڑے نے سیدنا ابو بکر صدیق نے جا کے جلدی دے نال امام حسن نو چکیا ہے چک کے حضرت ابو بکر صدیق نے میں جملہ بھولیا نہیں ایویں بار بار نہیں دہرا رہا تہاڈی توجہ کروانا چاہنا جڑے لوگ آندے نے ابو بکر نے اہل بیت نال ظلم کیتا میں کہ اکھاں پٹ کے ویکھ بخاری پیا پڑھنا امام بخاری نے بھی لکھی آئی مستدرک امام حاکم نیشابوری نے بھی لکھی آئی مسند امام احمد ابن حنبل دی اندر امام احمد ابن حنبل نے بھی لکھی ہے فرمان نے صدیق اکبر نے اگیوں کے امام حسن نو دعا ہتھاں نال چکیا ہے چک کے صرف سینے نال ہی نہیں لایا بلکہ حضرت امام حسن نو چک کے اپنے موڈیاں تے بٹھا لیا
حضرت امام حسن حضرت صدیق اکبر نے اپنے کندھیاں تے بٹھا کے جڑا جملہ سیدنا صدیق اکبر نے بولیا، حضرت صدیق اکبر بول کے کہنے لگے بے ابی شبہ النبی لیس شبیحا بے علی، آندھنے بے ابی، آندھنے اے حسن تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہو جاؤں، تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہو جان، اے حسن تو کو معمولی نہیں ہے، تو ہم شکل مصطفیٰ ہیں، تیری شکل مصطفیٰ کریم نال مل دی ہے، تو شبیہ مصطفیٰ ہیں، کہ نال کہنے نے اے حسن تو مصطفیٰ دی شبیہ والا ہے، مصطفیٰ دی شکل والا ہے، تیری شکل سرکار نال مل دی ہے، لیس شبیحا بے علی، اے حسن تیری شکل اللہ دے رسول نال تے مل دی ہے پر علی نال نہیں مل دی۔ جدو حضرت صدیق اکبر جملہ بولیا نال مولا علی کھڑے سن، امام بخاری بھی لکھیا، امام حاکم بھی لکھیا، امام احمد ابن حنبل بھی لکھیا ہے، اے جملہ سن کے صدیق اکبر دی زبان چوں اے جملہ جدو مولا علی سنے ہیں تے آپ نے متھے تے بٹ نہیں پایا بلکہ علی مسکران لگ پین۔ پھر میں کیوں نہ آکھاں صحابہ نے سکھائی ہے محبت آل اطہر کی۔ اے گوٹھالے ماٹھے ہوئے ادھر تسی بھی بولو جی ساری سبحان اللہ۔ حضرت ادھر زیادہ بزرگ بہ جاندے نے، جوان ادھر پیندے نے تاں تھوڑا جا کم مٹھا رہندا، سارے بولیے ادھر ایک باری سبحان اللہ۔ صحابہ نے سکھائی ہے محبت آل اطہر کی، کرو تسلیم ان کی بات گر ان سے محبت ہے۔ صحابہ دا سکا نعرہ مارنا لے ہو جے تو انو صحابہ نال محبت ہے، صحابہ نال جے تو انو محبت ہے تو پھر انہاں دی زندگی پڑھو، انہاں نے مصطفیٰ دی آل دے نال دیکھو پیار کنج کیتا ہویا جے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس انداز نال محبت کی تھی۔ لو ایک اور دلچسپ ایک روایت سننا، حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاداں نو اہل بیت دی محبت سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ۔ تو صحابہ کرام نے پریکٹیکل کر کے دسے کہ انج کر کے کرنی چاہیے دی محبت۔ دور سیدنا فاروق اعظم دا، اللہ اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت، فتوحات شروع نے، بڑے علاقے فتح کیتے گئے، ایک علاقے وچوں مال آیا، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا مسجد چادر بچھاؤ، جدو چادر بچھائی آپ نے فرمایا جنہ مال آیا سارا اس چادر تے ٹیر کر دیا، وہ سارا مال جدو ٹیر کر کے رکھیا مسجد نبی شریف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے نے، صحابہ کرام حضرت عمر دے قریب بیٹھے نے، امام طبری رحمت اللہ علیہ انہوں نے جملے لکھے، فرماندے نے جدو مسجد نبی شریف وچ مال دا لگا نہ ٹھیر، حضرت عمر سامنے بیٹھے سن، فرماندے نے سب تو پہلے جڑے مال لین واسطے آئے نا انہاں دا نام حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ سی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ آئے انہوں نے آکے جڑا جملہ بولیا وہ قابل توجہ ہے۔ یار لوگوں نے بھی پیغام دینا چاہنا کہ تسی انہاں دے بارے کیڑیاں گلاں کر دیو تے امام حسن ویکھو کی کہہ رہے ہیں، امام حسن کی کہہ رہے ہیں، توجہ ہے سارے دی؟ اے جملے اپنے دل دیاں تختیاں تے نوٹ کرنا، حوالے دا میں ذمہ دار جب تک میری زندگی۔ ریاض النظرہ فی مناقب الاشرہ دے اندر امام محب طبری علیہ الرحمہ آپ نے اس روایت میں کوڈ کیتا، فرماندے نے سیدنا امام حسن مجتبیٰ آئے، آکے کہنے لگے فقالا یا
امیر المؤمنین حضرت امام حسن آگے حضرت سیدنا عمر بن خطاب دے سامنے کھڑے آئے ہو کے اندنے یا امیر المؤمنین اے مومنہ دی امیر آتینی حقی اے امیر المومنین جناب مال پیا ہے میرا حق دیو سرکار میرا حق دیو وَأَمَرَ لَهُ بِأَلْفِ دِرْہَمٍ حضرت عمر بن خطاب نے جدو سیدنا امام حسن دا جملہ سنے ہیں آپ نے اس بندے والے ویکھیا جیڑا مال تقسیم کرن تے جدی ڈیوٹی لائی سی وَأَمَرَ لَهُ بِأَلْفِ دِرْہَمٍ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اے امام حسن کھڑے نے انہاں نو 1000 درہم دیو 1000 درہم دیو امام حسن لے کے سائر دیو گئے پھر امام حسین آگئے انہاں بھی آکیا فقالا یا امیر المؤمنین آتینی حقی ادھنے اے امیر المؤمنین جناب میرا حق بھی دیو سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا وَأَمَرَ لَهُ بِأَلْفِ دِرْہَمٍ حضرت عمر نے فرمایا امام حسین بھی 1000 درہم دے دیتا جائے امام حسین بھی لے کے سائر دیو گئے اس تو بعد حضرت عمر بن خطاب دا اپنا پتر جناب عبداللہ ابن عمر آئے آکے انہاں بھی یہ جملہ بولیا فقالا یا امیر المؤمنین آتینی حقی اے امیر المؤمنین جناب منو بھی میرا حق دیو جدو حضرت عمر بن خطاب نے اپنے پتر دا جملہ سنی ہیں حضرت عمر نے انج اس بندے والوں ویکھیا جڑا مال تقسیم فرما رہا سی آپ نے فرمایا او پیلیا اے میرا پتر آیا ہے انج کر میرے پتر نو 500 درہم دے دے میرے پتر نو 500 درہم دے دے جدو آپ نے فرمایا 500 درہم دے دے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر دے سامنے کھڑے نے تے بول کے کیا آندنے فقالا یا امیر المؤمنین انا رجل مشتد اضرب بالسیف بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحسن والحسین طفلان یدرجان فی سک المدینہ توتیہم الفا و تؤتینی 500 آندنے ابا جی تسی حسن تے حسین نو 1000 درہم دیتے نے تے منو 500 دیتا جے ابا جی گل لے وے تسا حسن تے حسین نو 1000 دیتا ہے تے ابا جی منو صرف 500 دیتے جے حالانکہ میں تے اس دور دا جہاد پیا کرنا وا جدو نبی پاک بظاہر دنیا تے موجود سن حضور دے سامنے میں لڑائیاں کردہ نہیں وا اس ٹائم والحسن والحسین طفلان یدرجان فی سک المدینہ ابا جی میں تے ادوں دا لڑائیاں پیا کرنا جنگاں وچ حصہ لینا وا جدو حسن تے حسین مدینے دیاں گلیاں وچ بچیاں نال کھیڈدے ہوندے سن ابا جی اے تساں کی کیتا ہے انہاں نو تسی 1000 تے ابا جی مینوں صرف 500 دیتا ہے سن نبی دے یاراں نے حضور دی آل نال پیار کر کے دسیا انج پیار کریدا ہے حضرت عمر نے فرمایا قال نعم فرمایا ہاں پترا تو ٹھیک آنا پیا ہے بالکل تو ادوں دا جنگا کرنے جدوں دے اے نکے نکے شہزادے مدینے دیاں گلیاں وچ کھیڈ دے سن پر فرمایا گل سن اذهب فاتینی بابن کا ابیہما و امن کا امہما و جدن کا جدہما و جدتن کا جدتہما و امن کا امہما و خالن کا خالہما فإنک لا تأتینی بھی اما ابوہما فعلی المرتضی و اما امہما ففاطمۃ الزہرا و جدہما محمد المصطفیٰ و جدتہما خدیجۃ الکبریٰ و امہما جعفر بن ابی طالب و خالہما ابی ابراہیم بن رسول اللہ و خالاتہما رقیۃ و ام کلثوم ابنتا رسول اللہ حضرت عمر نے فرمایا پتر گل تیری ٹھیک ہے پر انج کرنا کہ منو جو کھنڈیاں ہیں انہاں نو 1000 کیوں دیتا ہے کہ تینوں 500 کیوں دیتا ہے فرمایا اذهب فاتین بابن کا ابیہما انج کر جا
جویں دا باپ انہاں دا اے انج دا پہلے اپنا باپ تے لے کے آ فرمایا جویں دا انہاں دا باپ ہے انج دا اپنا باپ لے کے آ فرمایا وا امن کا امہما جویں دی انہاں دی ماں ہے انج دی اپنی ماں لے کے آ وا جدن کا جدہما جویں دی انہاں دی نانی ہے اپنی پہلے انج دی نانی لے کے آ وا جدن کا جدہما جویں دا انہاں دا نانا ہے انج دا اپنا نانا لے کے آ وا جدن کا جدتہما جویں دی انہاں دی نانی ہے انج دی اپنی نانی لے کے آ وا امن کا امہما جویں دی انہاں دا چاچا ہے انج دا چاچا اپنا لے کے آ جویں دی انہاں دیاں خالہ نے انج دیاں اپنیاں خالہ لے کے آ فرمایا سن لے انج فَإِنَّكَ لَا تَأْتِينِي بِهِ فرمایا پترا تو کدی بھی نہیں لے آ سکدا فرمایا میں تینوں دسنا اما امہما فرمایا سن اما ابوہما فعلی المرتضی فرمایا پترا سن لے انہاں دے باپ دا نام فعلی المرتضی انہاں دا باپ علی المرتضی ہے انہاں دی ماں فاطمہ الزہرا ہے انہاں دا نانا محمد مصطفیٰ ہے انہاں دی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے انہاں دا چاچا جعفر بن ابو طالب ہے انہاں دا مامو ابراہیم بن رسول اللہ ہے انہاں دیاں ماسیاں ایک دا نام حضرت سیدہ رقیہ ہے ایک دا نام ام کلثوم ہے فرمایا پترا باقی گلاں بعد وچ کری سن لے میں انہاں نوں اس وجہ تو مال زیادہ نہیں دیتا کہ اے جہاد وچ حصہ انہاں لے ہے یا نہیں بلکہ جڑا انہاں دی عزت کر دیاں انہاں نوں جڑے میں ہزار درہم دتے نے پترا انہاں دی نسبت دی وجہ تو دتے نے کیونکہ پترا جڑیاں نسبتاں انہاں کول نے اے عبداللہ تو ساری زندگی جدیاں نسبتاں نہیں لے آ سکدا حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا پتر انہاں دی نسبتاں تے ویکھ نانا محمد مصطفیٰ نانی خدیجہ الکبریٰ ڈاکٹر صاحب تواڈے کول لنگ رہے نے خالی نہ ٹر جان 100 روپیہ دے دیا کرو ہر جمعہ آکھنا ہی پیندا تانوں دوستو سبحان اللہ ایک باری پیار نہ فرمایا جے ذرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام نے حضور دی آل دے نال محبت کر کے بکھائی اس طریقے نال حضور دی آل نال محبت کری دی توجہ ہے سارے دی سبحان اللہ بولیے ذرا ایک باری محبت دے نال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر دا ذکر کیتا عمر بن خطاب دا کیتا ہن تیسرے سرکار دے غلام سیدنا عثمان غنی دا ذکر سنا پیچھے ایک جمعہ پڑھایا سی حضور دی آل نے حضور دے صحابہ نال کنج پیار کیتا ہے آج دا جمعہ ہے کہ حضور دے صحابہ نے حضور دی آل نال کنج پیار کیتا ہے کس طریقے نال پیار کیتا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو نورین دو نوراں والا کتنے نوراں والا سارے بولو کتنے نوراں والا دو کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دیاں دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی دے نکاح وچ سن جدے نکاح وچ نبی پاک دیاں دو بیٹیاں او تے دو نوراں والا تے نبی اجے بھی نور نہیں تائیں تے میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت فنا فی الرسول گدائے اولاد بطول سید المناظرین سید المتکلمین مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ ایسے باتیں فرماتے ہیں نور کی سری کار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تجھ کو
ظلو رہن جوڑا نور کا ہو مبارک تجھ کو ظلو رہن جوڑا نور کا۔ میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلام حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی بارگاہ بیٹھے، میرے نبی نے فرمایا علی تیرا نکاح کرنے فاطمہ الزہرا دے نال، اللہ دا حکم ہے، علی دس تیرے کول چیز کیڑی ہے؟ عرض کی تھی سرکار میرے حالات تو تسی خود واقف ہو، فرمایا علی دس حق مہر دین واسطے تیرے کول کیڑی کیڑی چیز ہے؟ عرض کی تھی آقا ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے غلامہ تلوار مردان دا گہنا ہوندا ہے، گھوڑے دی بھی ضرورت ہے، البتہ زرہ تو بغیر کم چل سکتا ہے، انج کر اے زرہ لے جا 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 کے بازار فروخت کر کے آ۔ سیدنا مولا علی چلے سوچ دے جاندے نے اے زرہ کنوں جا کے بیچاں، مدینے دے بازار ہی چاہنے چل دیاں سیدنا عثمان غنی دے کول مولا علی آئے، آ کے کہندے نے علی حضرت علی پاک کہندے نے پیارے عثمان اے زرہ میرے کول میں بیچنا چاہنا۔ حضرت عثمان فرمان لگے اے پیارے علی دسو کنے پیسے لینے جے؟ حضرت علی بولے فرماندے نے جناب جننے دل کردہ جے دے چھڑو۔ حضرت عثمان کہندے نے نہیں چیز تہاڈی ہے، تسی دسو کنے دے ہو کنے منگ دے ہو؟ حضرت علی بولے فرمایا یار انج کر 200 درہم دے دے۔ حضرت عثمان بولے فرماندے نے یار علی پیسے بڑے تھوڑے منگے نے، زرہ بہتی مہنگی ہے۔ ساڑھے ورگا کو بندہ ہوندہ چیز مہنگی سانو سستی لب دی ہوئے نا، مہنگی چیز ہوئے تے سستی لب دی ہوئے تے ساڑھی تمنا اے ہی ہوندی ہے اللہ کرے کو 50 روپے ہور چھوٹی جان ہے کہ نہیں بھائی؟ وہ پاویں بیچارہ مجبور بندہ آیا ہوئے بیچن واسطے، وہ بالکل جائز قیمت ساڑھی پھر بھی یہ تمنا ہوندی اللہ کرے فی سبیل اللہ ہی دے کے ٹھڑ جائے۔ حضرت عثمان غنی فرمان لگے پیارے علی تسی پیسے تھوڑے منگے نے جناب ہے مہنگی ہے۔ حضرت علی کہنے اچھا پھر 250 دے دیو۔ حضرت عثمان کہنے لگے یار اجے بھی تو تھوڑے مانگنا پہ، 350 دے دیو۔ فرمایا اجے بھی تھوڑے مانگنا پہ، مہنگی ہے 300۔ فرمایا اجے بھی مہنگی ہے 350، 450، 400، 450، 450۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے پیارے علی اے دی قیمت جب میرے تو پوچھ دے نا تے 480 درہم دیجے، 480 درہم دیجے۔ ٹھیک ہے یار عثمان جی میں تیرا موڑے پھر۔ حضرت عثمان غنی نے 480 درہم دیتے، زرہ خرید لئی۔ حضرت مولا علی پیسے لے کے سرکار دی بارگاہ چاہ گئے، وہ سامان لے آندہ شادی دا نکاح دا جدو تقریب ہوئی نا، حضرت عثمان غنی بھی تشریف لیا، حضرت عثمان غنی بھی آگئے، نکاح ہو گیا تیار لگے مبارکاں دیں، علی مبارک ہوئے، علی مبارک ہوئے۔ حضرت عثمان غنی بھی اٹھے اگے ہو کے کہندے نے علی مبارک ہوئے، خیر مبارک تے نالی او زرہ کہندے نے اے بھی لے۔ حضرت علی پاک کہندے نے ایک زرہ ہوئی نہیں میں جڑی تینوں بیچ کے آیا سا۔ ہاں یار ہوئی تے جناب مینوں کیوں دے رہے ہو؟ فرمایا گل سن یار آج تیرا بیاہ ہے تے تیری شادی ہے تے شادی تے یار ہی تے یاراں نوں تحفے دیندے نے۔ آج تیری شادی ہے تے اے جڑی زرہ تیرے تو خریدی سی نا، اے میں تیری شادی والے دن اے زرہ دوبارہ تینوں تحفہ دینا تے وہ یار اونا دا تے پیار اس انداز دا ایک دوجے نوں تحفے دے دینے، تو لڑائیاں دسی جان رہے وہ ایک دوسرے نے تحفے دیں تے تو لڑائیاں۔ لو بھی آخری گل سننا، آخری 1 منٹ دی صرف میں عرض کر کے تے جناب دے کولو اجازت چاہنا، باقی پھر انشاءاللہ اگلا جمعہ تے پھر اگلا ہی ہونا ہے تے اگلا جمعہ شریف اس مسجد اندر میرا آخری ہونا ہے، اس مسجد اندر اگلا جمعہ میرا آخری جمعہ ہے۔ آج دا جمعہ سیکنڈ لاسٹ، بہت اچھا وقت الحمدللہ 3 سال دا عرصہ بہت اعلیٰ طریقے نال خوبصورت طریقے نال احسن طریقے نال ماشاءاللہ گزرے ہے۔
مسجد دی رونق ہر لحاظ نال بڑی شاندار، تساں دوستاں دا تعاون، تہاڈی محبت بڑی اعلیٰ رہی ہے، لیکن کچھ معاملات مینوں اپنے بالکل گھر اپنے محلے دے اندر ایک مسجد جڑی دوستاں نے میرے ہی حوالے کی انہوں نے کہا جی اس نو چلاؤ بناؤ جو کرنا ہے تسی کرو، وہ سارا مکمل نظام ہی وہ میرے کولے، میں ہی اس نو اپنے گھر دے اندر اس نو چلانا چاہنا۔ تو الحمدللہ کوئی ناراضگی نہ انتظامیہ نال، نہ تھوڑے نال، نہ محلے داراں نال، نہ پنڈ والے نال، بہت اعلیٰ 3 سال دا عرصہ تے میرے والد صاحب فرماندے سر پتر میلہ پرے ہی چھڑ دئیے تے چنگا ہوتا ہے، وہ پھر کھچ شروع ہو جائے نا تو کھچ تو کام خراب ہو جاندے، تو اس واسطے بڑا سونا الحمدللہ۔ چلو جاواں گا، یاد کرو گے بھی کدی کو مولوی آیا سی تے سرکار دا ذکر سناندا رہیا اچھے طریقے دے نال، انشاءاللہ باقی پھر ایتھے ہی آندے جاندے ہی رہواں گے انشاءاللہ، تسی سادے رہو گے اسی آندے رہواں گے، بہرحال ہن ایک باری سبحان اللہ ضرور آکھو پیار دے نال، ہن پھر ایک باری بولیے ذرا سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر دیاں حضرت امیر معاویہ کل پہنچے، کتھے پہنچے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول پہنچے حضرت مفتی احمد یار خانیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مشکات المصابیح دی شرح فرمائی جدا نام ہے مرآت المناجی، شرح مشکات المصابیح جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 461، او دے اتے اس روایت نو درج کیتا، فرماندے نے سیدنا امام حسن مجتبی سفر کر دیا جدو حضرت امیر معاویہ کل پہنچے نے، حضرت امیر معاویہ اپنے آپنوں مخاطب کر کے کہنے لگے، آندنی امیر معاویہ اج نبی پاک دا نواسا تیری بارگاہ وچ تیرے کول تشریف لے کے آ رہے ہیں، آج پہلے تو اگے انہوں نے نظرانے پیش کر دا رہی ہیں کہ دیگر لوگ دی انہوں دی بارگاہ وچ نظرانے پیش کر دے رہے ہیں، پر امیر معاویہ آج اس انداز دے نال آپ دی بارگاہ وچ نظرانہ پیش کری، اینا نظرانہ پیش کری کہ آج تو پہلے اینا نظرانہ کدی انہوں کسے پیش نہ کیتا ہوئے۔ حضرت امام حسن جدو حضرت امیر معاویہ کو تشریف لے کے گئے کہ حضرت مفتی احمد یار خانیمی نے لکھیا، فرماندے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت امام حسن نو 40 کروڑ روپیہ پیش فرمایا ہے۔ کتنا؟ 40 کروڑ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی دی بارگاہ اتنی رقم پیش کی تھی، اور جدو حضرت امام حسن تشریف لے کے گئے نا، ہن میری طرف دیکھنا، اے مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ لکھیا، فرماندے نے جدو حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ دی آپ دے کول گئے نا، تو حضرت امیر معاویہ اپنی کرسی تے تخت تشریف فرما سکتا، جدو حضرت امام حسن تشریف لے کے گئے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ اپنے تخت اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تخت تو اتر کے سائٹ دی ہوئے، حضرت امام حسن نال مصافحہ کیتا تے لیا کے حضرت امام حسن نو اپنے تخت تے بٹھایا، تخت تے بٹھا کے امام حسن دے سامنے امیر معاویہ انج کر کے ہاتھ بن کے تے نظریں جھکا کے کھڑے ہو گئے، کچھ عرصہ کچھ دیر امام حسن بیٹھے رہے، پھر آپ تشریف لے گئے، جدو گئے تے خادم جڑے کو انہاں کیا جناب تسی وقت دے بادشاہ امیر المومنین تے امام حسن دے سامنے ہاتھ بن کے کیوں کھلوتے رہے ہو؟ سن امیر معاویہ دا جواب، فرمایا لوگو تو انو پتہ نہیں امام حسن ایتھوں لے کے ایتھوں تک اے مصطفیٰ دی شکل نے، اور میں تے امام حسن نو سامنے بٹھا کے مصطفیٰ دا دیدار پیا کر دا، میں تے اس نسبت دا حیا کردا پیا ساں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ہم شکل نے سیدنا امام حسن مجتبی۔ گرامی قدر حضرات، حضور دی آل دے نال صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پیار اس انداز نہ کیتا ہے کہ آقا کریم نے فرمایا ادبو اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاداں نو 3 خصلتاں سکھاؤ، حب نبیکم و حب اہل بیتہی و قراءت القرآن، فرمایا ایک اپنے نبی دی محبت سکھاؤ، اپنے نبی دی آل دی محبت سکھاؤ، اور
قرآن دی تلاوت سکھاؤ. اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ میری تہاڈی حاضری قبول و منظور فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.